अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ गायब थी और क्यों आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाया। आप लोगों ने बहुत फिक्रमंदी का बहुत ज़्यादा इजहार किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना कंसर्न होते हैं और यही मेरी बेसिकली एक इस वक्त हौसले और हिम्मत की वजह भी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और एक फैमिली की तरह है बिल्कुल मेरे लिए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर 2-3 कुछ आम इवेंट्स हुए हैं जो इन 2-3 दिनों में, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ओवरऑल एक बात कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, जो अभी तक गुजार रहे हैं और जिनकी गुजर चुकी है उनको गुज़श्ता ईद मुबारक। सच बात ये है कि इस दफ़ा ईद का कोई ख़ास मज़ा नहीं था, क्योंकि एक तो बेहद शदीद किस्म की गर्मी, इतना ज़्यादा शदीद मौसम कि ना कहीं आने जाने का मज़ा, कुर्बानी संभालने में, उसका गोश्त समेटने में, और ये सब चीज़ें जगह जगह पहुंचा दिया जाए बस किसी तरह कि ख़राब ना हो जाए गोश्त, और बस इसी टेंशन में समझ लीजिए कि ईद गुजरी। ज़ाहिर है कुर्बानी तो खैर मैंने दूसरे दिन की, फ़र्स्ट डे अम्मी की तरफ जाना था और वहाँ पे भी कुर्बानी थी। भाई के बाद चूँकि अब अम्मी के साथ कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए, तो फिर वहाँ पर काफ़ी गेस्ट वगैरह भी आते जाते रहे, मैं फिर इसलिए व्लॉग भी नहीं कर सकी। सेकंड डे ख़ुद कुर्बानी का मामला था, तो अपने घर पर सारा दिन उसके मामला चलते रहे, जिसकी वजह से फिर आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो इस वजह से जी 2-3 दिन की मुसलसल गैर हाज़िरी बन गई। आप सबसे माजरत इस चीज़ के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की बेहतर ईद गुजरी होगी और सब ठीक होंगे। मैं अलबत्ता ये देख रही थी कि कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पढ़ी और कुछ लोगों ने जो मुझे ट्विटर पर अप्रोच कर सकते थे उन्होंने ट्विटर के थ्रू रब्ता किया और कोशिश की कि पूछें जानें कि कहाँ चली गई और क्यों बिल्कुल मंजर से गायब हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपने घर पे हूँ, खैरियत से हूँ, कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये थोड़ी मसरूफियत इस तरह से हुई कि बात नहीं आपसे हो सकी। बहरहाल अब इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स हम जैसे अपनी रूटीन में काम करते थे उसी तरह से दोबारा से आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि इतने दिनों में क्या कुछ होता रहा। एक तो ज़ाहिर है ईद थी, तो सबकी इस बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर और PTI के तमाम वोटर सपोर्टर्स के लिए ये एक और ऐसी ईद जो कि इमरान खान जेल में हैं, उनका लीडर जेल में है, तो वो इस वजह से उदास हैं। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात पे अब उनका जो एक गमो गुस्सा बढ़ रहा है कि जो उनकी लीडरशिप है वो शायद उस तरह से किरदार अदा नहीं कर रही, कोई हिकमत अमली नहीं बना रही जिससे ये पता चल सके कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए उनके पास क्या प्लान है। और हमने देखा कि चांद रात को भी सिमाबिया ताहिर साहिबा वहाँ पहुँची हैं अडयाला जेल के बाहर, कुछ कारकुनान भी उनके साथ थे, वहाँ जाके उन्होंने नारेबाजी वगैरह की। बाद में कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया गया, सिमाबिया ताहिर साहिबा पे भी मुकदमात बना दिए गए। और फिर वही बात है कि अब वही जो एक रूटीन का मामला हो चुका है PTI वालों के लिए कि कोई भी एहतजाज होता है उसके फ़ौरन बाद फिर उन्हें कोई मुकदमा ही भुगतना पड़ता है। तो यही सूरत हाल में सिमाबिया साहिबा के लिए नज़र आई। लेकिन ये ज़रूर बात देखने में आती है कि फिर क्या सिर्फ सिमाबिया ताहिर साहिबा ही एक ऐसी दलेर खातून है कि जो अडयाला जेल के बाहर भी पहुंच जाएं सिर्फ चंद कारकुनान के हमरा। कम अज़ कम अगर बाकी लीडरशिप जो है वो इस चीज़ को महसूस करती है कि इमरान खान साहब नाहक जेल में हैं, नाहक कैद हैं, तो उनकी तरफ से ऐसी यूनिटी का मुजाहरा आखिर क्यों नहीं किया जाता, ऐसी इजहार यकजहती का मुजाहरा, सॉलिडारिटी का मुजाहरा क्यों नहीं किया जा सकता। बल्कि कुछ लोग ये भी खबर दे रहे थे कि शायद प्लान यही था, सब ने मिल के ये प्लान किया था कि इस तरह से कुछ ईद के दिन या ईद से एक दिन पहले किया जाएगा इजहार यकजहती। लेकिन उसके बाद सिर्फ सिमाबिया ताहिर साहिबा पहुंची बंदे लेकर, बाकी और कोई नहीं कहीं पहुंचा। तो समहाउ और द अदर ऐसे जैसे कि लोग यूज टू कर दिए जाएं कि चलो जी बस ये एक आपके लिए यूज टू हो जाता है ना, जैसे आप आदत हो जाती है कि जी इमरान खान जेल में है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो क्या ऐसा ही अब है? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं जो इस ईद पे इवेंट्स हुए हैं उससे हमें अनवील होती हुई नज़र आ रही हैं। और उनमें एक ये भी है कि जिस तरह से शेख रशीद अहमद साहब का एक इंटरव्यू जो है, बल्कि एक क्या उनके 22 इंटरव्यू जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पर चले। अच्छा, अभी तक अगर आप नोटिस करें तो जो लोग भी, चाहे वो सहाफ़ियों में से हो, चाहे वो PTI लीडरान में से हो, कोई भी ऐसा बंदा जो लापता हुआ है और उसके बाद वो मंजर आम पर आया, तो अभी तक भी वो उस तरह से अपनी डिटेल स्टोरी आके नहीं बताता इनसाइड कि वो कहाँ रहा, कैसा रहा, उसके हालात कैसे थे, कौन लोग थे जो जिम्मेदार थे और
کیا اس سے مطالبات تھے, کس طریقے سے اس کو پھر چھوڑا گیا. تو یہ ساری سٹوریز جو ہیں وہ ابھی تک انٹولڈ ہیں, کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیتا. یہ بات الگ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کہاں تھے اور کیوں تھے, کس کے پاس تھے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے منہ سے ابھی تک کوئی سٹوری خود سے نہیں بتائی گئی. اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک تو ہر جو لاپتہ ہونے والا آدمی ہے وہ خود یا تو اس خوف کی وجہ سے کہ دوبارہ سے اس کو لاپتہ نہ کر دیا جائے, اور کچھ سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس لیے بھی خاموش ہیں, اور کچھ اس وجہ سے بھی خاموش ہے کہ ان بیچاروں سے کوئی فورم بلا کے پوچھ ہی نہیں رہا کہ بھائی آپ تھے کہاں, آپ کے ساتھ کیا بیتی. کوئی اتنی ہمت تو کرے نا. جیسے عمران ریاض بھائی, وہ تو کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب بلائیں مجھے عدالت, تو پھر میں وہاں جا کے بتاؤں گا کہ بھائی کیا ہوا, کس طرح سے حالات تھے, کہاں تھا میں, کیوں تھا. تو بہت سے لوگ خود ہمت نہیں کر پا رہے, اور جو کر پا سکتے ہیں ان کو کوئی ہمت کر کے بلا نہیں رہا ہے کہ ان سے پوچھ لیں. تو اس طرح کی سٹوریز ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب اچانک سے منظر عام پر نمودار ہوتے ہیں. ابھی تک وہ بھی بڑا محتاط کھیل رہے تھے, وہ پیشیوں پہ آتے جاتے تھوڑی بہت ایک آدھ لائن میں کوئی بات کر دیتے تھے موجودہ سیاسی حالات کے اوپر, معیشت کے حالات کے اوپر, اس طرح سے کوئی جنیرک سا اسٹیٹمنٹ دے دیا, دیٹس اٹ. لیکن اس طریقے سے انہوں نے ابھی تک اپنے طرف کی کوئی سٹوری نہیں سنائی تھی. فواد چودھری صاحب بھی یہی آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ, کہ وہ آتے ہیں ملکی حالات پہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ تو خیر لاپتہ نہیں ہوئے, جیل میں رہے, لیکن بہت زیادہ ڈیپ ابھی بات تو وہ نہیں کر رہے کہ کیوں ہے, کیسا رہا, کیا ہوا, کیا کچھ جیل کے دوران ہوا. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اب فرسٹ ٹائم اس طرح سے اپیئر ہوئے ہیں کہ وہ اپنی سٹوری بتا رہے ہیں. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت وہ 100% کھل کے تو نہیں بتا رہے, لیکن پھر بھی بہت حد تک مطلب کافی سب کچھ انہوں نے بتایا ہے. اور اس سے زیادہ جو انٹرسٹنگ بات اور حیرت انگیز بھی وہ یہ ہے کہ وہ آن ایئر چلا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. مختلف چینلز نے ان کے لیے ہیں انٹرویوز اور آن ایئر کیے ہیں عید پہ ایک ساتھ. تو شیخ صاحب کی لوگ جو سیاست جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شیخ صاحب اگر خاموش تھے تو کسی وجہ سے خاموش تھے, اور اگر وہ بولے ہیں تو کسی وجہ سے ہی بولے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس بات کے اشارے دیتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس رجیم سے مزید اب کوئی کام نہیں لینا چاہتے, اس رجیم سے فاصلہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہے عوام کی ایک خواہش کا احترام کرتے ہوئے, اور یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ جو بیرونی دنیا نے پیغام دیا اس کو سمجھتے ہوئے, اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ لگاتے ہوئے, اس کا ادراک کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اب یہ کھیل زیادہ دیر نہیں کھیلا جا سکتا. تو اب ہمیں عمران پسند ہو یا نہ ہو, ہمیں اس سارے گھن چکر میں سے اگر نکلنا ہے, کیونکہ خود بھی پھنس گئے نا بہت سے لوگ, تو خود بھی پھنسے ہوئے ہیں, ادارے بھی پھنسے ہوئے ہیں, معیشت بھی پھنسی ہوئی ہے, ملک بھی پھنسا ہوا ہے. تو اس سے اگر نکلنا ہے آپ نے تو کہیں نہ کہیں تو یہ لوگ بھی تو ریئلائز کر رہے ہیں نا کہ پھر اس کا راستہ تو ایک ہی طرف ہے, وہ تو وہ چھوٹا سا سیل جس کی تصویر آپ نے دیکھی ہے اسی طرف راستہ ہے بھائی. تو یہ جو آپ کو شیخ رشید کے انٹرویو نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی بڑی آزاد میڈیا ہے کہ وہ کسی کا بھی انٹرویو چلا دے گا اور وہ چل جائے گا اور کسی کو پھر کچھ کہا نہیں جائے گا؟ نہیں جناب, اتنا سادہ نہیں ہے ہمارے ملک میں معاملہ. سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ایک ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے سسٹم کے اندر, اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ اب آپ کو یہ آوازیں اٹھتی نظر آ رہی ہیں. بہت سے لوگ ضمیر کی وجہ سے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ اشاروں کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہوں گے میں بھی, لیکن آپ کے لیے یہ ایک کلیئر میسیجنگ جو ہے, سگنلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو اب شیخ صاحب نے اپنی جو انٹرویو, اب میں اس کو رپیٹ کروں کہ انہوں نے کیا کیا کہا. یقیناً آپ, میں لیٹ ہوں, آپ سب تو بڑے میرا خیال ہے کافی اپڈیٹڈ ہیں, تو آپ لوگوں نے سب انٹرویو دیکھے بھی ہوں گے, اس کے کلپس بھی چل رہے ہیں, اس پہ مختلف لوگوں کے تجزیے بھی آ چکے ہیں کہ کیا وہ بتاتے ہیں. تو سارا وہی کچھ بتایا ہے انہوں نے جو سب کو پتہ تھا. اب ان کے منہ سے آپ سن لیں
تو وہ ذرا ایک ऑथेंटिकेशन हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है कि भाई वो बंदा खुद मान रहा है कि हाँ वाकई इसी तरह था जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो तो कोई इतने होशरुबा इंकशाफात नहीं थे, अलबत्ता वो तमाम एंकर साहिबान जिन्होंने इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जो कि मुग़वी थे, जिनको दबाव के तहत कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा था, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि हमें ये ज़रूर डिसाइड करना है कहीं ना कहीं कि फिर देख लें हमारी सहाफ़त किधर खड़ी है आज। क्या हम सहाफ़ी इसलिए बनते हैं कि हमने जालिम के साथ खड़े होना है और उसके एक अगवाशुदा बंदे का इंटरव्यू करके उसका नैरेटिव देना है, इसलिए हम सहाफ़त करते हैं, या हम इसलिए सहाफ़त करते हैं कि हम मज़लूम के साथ खड़े हों, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो हम उसके लिए खड़े हों, उसके हक़ में खड़े हों, उसके ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। और हम अगर उस पूरे एक ड्रामे का एक पार्ट बन जाएं कि जी एक ड्रामा चल रहा है टीवी के ऊपर कि जी एक शेख रशीद आया है, वो हंसते मुस्कुराते जो कह रहा है वो अपनी मर्ज़ी से कह रहा है और उसकी जो बातें हैं वो 100% दुरुस्त हैं। शेख रशीद हो, सदाकत हो, कोई भी और बंदा हो जिसने आके कुछ भी बोला हो, और उस ड्रामे में हम भी एक अपना रोल ले लें कि जी जनाब हम भी ये एक्टिंग करेंगे कि हम एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए भी एक शर्म की बात है। बाकी जनाब आगे अगला जो वीक है इसमें अदालतों से बहुत 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 अहम मामलात पर फैसले होने हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का केस लगेगा 23 जून को, इस तरफ हम देख रहे हैं 21 जून को इमरान खान साहब की जो इद्दत केस की सज़ा है उस पर मुअत्तली का फ़ैसला होना है कि होनी है सज़ा या नहीं होना, तो 21 जून बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर एक दो और केसेस हैं जो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर भी मामलात होने हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से भी चीज़ें हैं वो भी फ़िक्स हुई हैं, उन पे भी समातें होनी हैं। तो ये आगे जो दिन हैं आपके ऑनवर्ड्स 10-15 दिन कम अज़ कम अदालतों से अहम फ़ैसले होंगे जो कि आपके मुल्क की डायरेक्शन को सेट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आगे मुल्क किस तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, तो ये तो एक चीज़ आपको आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। बाकी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी ये खबर आई थी तकरीबन ईद से एक दिन पहले कि एक शिकायत उनके ख़िलाफ़ पहुंच गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उनको कहा गया है कि जिसमें उनकी जो बेटी हैं उन्होंने मुबैना तौर पर कोई एक्सीडेंट में 2 बंदे शायद हिट हो गए। अब ये मुझे स्टोरी का ऑनेस्टली अंदाज़ा नहीं है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन अगर ये हम मान भी लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि ये सच है, तो ये वाक़या 2 साल पहले पेश आया था। तो अब आप अगर उसकी बुनियाद के ऊपर एक शिकायत भेजते हैं तो फिर भी एक चीज़ है कि सवाल तो उठेगा कि भाई ये बंदा उतनी देर से लाहौर हाई कोर्ट का जज भी था, फिर उसके बाद अभी 2.5-3 महीने पहले इसको आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना लिया, तो क्या आपने उसकी पूरी प्रोफाइल देखे बगैर और उसके तमाम फैमिली के मामलात देखे बगैर ही उसको इतने बड़े सूबे का चीफ जस्टिस बना दिया? उस वक्त आपको नहीं पता था कि भाई ये वाक़या भी हो चुका है? अब अचानक सबको याद आया है कि ओहो हो ये भी हुआ था, इसलिए सिर्फ क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत के ख़िलाफ़ बोल रहा है, और जो उसका हक़ है कि अदलिया की आज़ादी उसका हक़ है, ये उसका फ़र्ज़ भी है कि वो अपने इदारे की आज़ादी की बात करे। अब आपको वो याद आ गया कि उसकी बेटी के साथ क्या मामला हुआ था, किसी को याद आ गया जी किसी ने ग्रीन कार्ड भी रखा था, वो सबको अचानक उन जजेस के प्रॉब्लम्स जो हैं वो याद आना शुरू हो गए। तो करके देख लें ये भी, लेकिन अब मेरा ख्याल है ये वाला जो आपका कार्ड है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने का, ये कार्ड अब ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब की जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग अब नहीं है। इस बात को देखना होगा कि बहुत डिवीज़न क्लियर है जजेस के अंदर, और मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आते कि इस तरह पहले जैसे आप दबाव डाल लेते थे लोगों पे कि जी जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज दिया या कोई शिकायत भेज दी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं। मुझे इस तरह की कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी जनाब जाते जाते एक दो और मामलात हैं जिस पे थोड़ी सी बात कर लें। एक तो जी शाहिद आफरीदी साहब जो हैं उनकी आजकल मैं देख रही थी काफ़ी क्लास हो रही है, और उसकी बुनियादी वजह बनी इमरान रियाज भाई का वीलॉग का वो क्लिप जिसमें वो शाहिद आफरीदी पे तनकीद कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि जो टीम है वो शदीद किस्म की ग्रुपिंग का शिकार है, सियासत हो रही है टीम में। और ये सिर्फ इमरान रियाज भाई का मानना नहीं है, ये तो सारी दुनिया एक फैक्ट है जो अब सबको पता है कि टीम हमारी क्यों इतने बुरे तरीके से हारी। और ख़ुद जो हमारे हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन
جو خود ساؤتھ افریقہ کے بڑے زبردست پلیئر تھے، ان کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ ٹیم ہے ہی نہیں. ٹیم کا مطلب تو ہوتا ہے یونٹی، آپ ایک ساتھ ایک کاز کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. تو جب اس نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر اس کے بعد باقی کیا بچا آپ کے پاس؟ تو عمران ریاض بھائی کا یہ کہنا کہ جی اس میں شاہد آفریدی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ وہ اپنے داماد شاہین شاہ آفریدی کو کیپٹن بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک ڈویژن اور گروپنگ جو ہے وہ ٹیم کے اندر سٹارٹ ہوئی ہے. کچھ پلیئرز اس کے ساتھ ہیں، کچھ اس کے ساتھ ہیں. تو وہ جان بوجھ کے جب اس کی کپتانی ہوتی ہے تو وہ اس کے نیچے پرفارم نہیں کرتے، اس کی کپتانی ہوتی ہے تو دوسری سائڈ والے پرفارم نہیں کرتے. تو یہ ایک عجیب قسم کا وہاں پہ کام شروع ہوا ہے. تو ساتھ میں یہ بھی کہ جس کا جو پھر فیوریٹ ہے وہ پرفارم کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ اس کو کھلایا جا رہا ہے، ٹیم کا حصہ بنایا جاتا ہے وہ کیپٹن. تو یہ بھی چیزیں پھر چلتی ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ میرٹ کے علاوہ سیاست کے اوپر ہی یہ سب کریں گے تو پھر تو یہی فیصلے ہوتے ہیں. اور ان کی بات اتنی ہلکی نہیں ہے، اس پہ بہت سے لوگ آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاہد آفریدی، اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے کانٹروورشل، جب یہ شاہین شاہ آفریدی کو بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے کیپٹن بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ بیسیکلی شاہد آفریدی جو ہیں وہ PMLN کے کافی کلوز ہیں، اور PCB میں اور سما چینل پہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیوی تنخواہ کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، ہیڈ بھی ہیں ان کے ڈائریکٹر ہیں اسپورٹس کے جو بھی. تو وہاں پہ بھی تو وہ کافی انکلائنڈ ہیں اس پورے سیٹ اپ کے ساتھ. اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی وہ جو اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں تعریفی، وہ بھی سب کو ریکارڈ میں. تو اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری طرف جب عمران ریاض بھائی نے یہ ساری باتیں کی کہ اس کی وجہ سے جو ہے ٹیم میں ایک اس کے ساتھ کھڑے ہونا یا نہ کھڑے ہونا ایشو نہیں ہے. کھڑے ہونا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے داماد کے لیے اگر کوئی فیور لینا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ جائز ناجائز ہر بات کے اوپر اسی سیٹ اپ، اسی بورڈ، اسی لوگوں کا، اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کریں گے، ان کی حمایت بھی کریں گے. تو اب عمران ریاض بھائی نے یہ کہا کہ جی ان کو دور کر دیں تو کرکٹ بہتر ہو جائے گی. اس کے اوپر جو ہے شاہد آفریدی نے عمران بھائی کا جو پورا وہ کلپ ہے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے پوسٹ کیا کہ جی آپ جیسے لوگوں کی، اور گیلا تیتر گئے کہ جو مطلب ایک وہ تضحیک آمیز انداز میں مخاطب کیا اور کہا جی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لیڈر جیل میں ہے. بھائی پھر آپ نام لیتے ہیں عمران خان کا، یہ بھی نہیں مطلب عمران خان کو کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی لیڈر جیسے جیل میں ہو؟ نام لینا، اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، نیوٹرل ہیں تو آپ کہیں بات کہ بھی عمران خان کس کی وجہ سے جیل میں. پھر آپ کہہ رہے جی لیڈر جیل میں ان کے جیسے لوگوں کے مشیروں کی وجہ سے، ان کے مشوروں کی وجہ سے یہ وہ. بھئی آپ کسی کی سیاست سے لاکھ اختلاف کریں یا اس کی سیاست پہ آپ کو اگر کوئی پالیسی سے اختلاف ہے آپ ضرور کریں، لیکن یہ تو اب ساری دنیا خود PMLN کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں اور ناجائز عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اور پھر آپ ڈھٹائی کے ساتھ آ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس چیز کا اس طرح سے دفاع کریں کہ یہ تو بندہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جیل میں. تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ کس وجہ سے جیل میں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس لیے وہ اس وقت جیل میں. ادروائز وہ کسی اور کیس میں اس وقت گرفتار بھی نہیں ہے. تو آپ اگر مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس پہ آ کے تانا زنی تو نہ کریں کہ یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جیل میں ہے. اس کا ایک سٹانس ہے، وہ اس کے اوپر کھڑا ہے، اس کا ایک موقف ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی قیمت چکا رہا ہے، وہ جیل میں ہے، اور آپ اس کے اوپر آ کے تانا زنی کر رہے ہیں اور اس کو بھی تانا مار رہے ہیں. اور جو عمران ریاض بھائی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی تانا مار رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم تھی کہ عمران ریاض نے آپ کے اوپر کوئی غلط الزام لگایا ہے کہ آپ کوئی سیاست کر رہے ہیں، گروپنگ کروا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو آپ اس کا جواب دیتے کہ بھائی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، اور آپ ثبوت، اگر آپ کو کوئی زیادہ پرابلم تھی آپ کوئی نوٹس بھجوا دیتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے. آپ جس طریقے سے آ کے اپنی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا ان کے اوپر اٹیک، عمران خان کے اوپر اٹیک، اور عجیب و غریب طریقے سے، اور پھر آگے سے لگا رہے ہیں الزامات کہ جی آپ یوٹیوبر ہیں تو جی اس لیے کانٹینٹ نہیں ہے تو آپ ڈالر کمانے کے لیے. ایک تو یہ جیسے میں نے شاید پچھلی ویلاگ میں یہ بات بھی کی ہوئی تھی کہ یہ آج کل بڑا پیٹ لوگوں کا تانا بنا ہوا ہے کہ جی ڈالر کمانے کے لیے آپ کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر وہ پیسے کما رہا ہے تو آپ نہیں کما رہے شاہد آفریدی صاحب؟ آپ لوگ پیسے کمانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے بھائی؟ آپ لوگوں نے کبھی کیا پیسہ نہیں کمایا؟ تو پیسہ کمانا آپ کے لیے جائز ہے، دوسرے کسی کے لیے ناجائز کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو عجیب بات ہے کہ بھائی آپ کسی کو یہ تانا مار دیں کہ جی یہ اس لیے مجھ پہ تنقید کر رہا ہے کیونکہ اس کو ڈالر ملے. بھائی اس کو ویسے ہی بہت لوگ سنتے ہیں،
اور آپ کہہ بھی کس شخص سے رہے ہیں جو خود 4-5 مہینے اپنے موقف کی سزا کاٹ کے آ رہا ہے. اگر وہ اتنا ہی ڈالروں کا پجاری ہوتا تو وہ اس رجیم کے ساتھ مل جاتا, اس کو بھی کسی بھی چینل پہ 50 لاکھ روپے کی تنخواہ کے عوض نوکری بھی مل جاتی, شو بھی مل جاتا. اس کو یہ پسند ہے کہ وہ بار بار لاپتہ ہو جائے, اس کو یہ پسند ہے کہ وہ بار بار گرفتار ہو رہا ہے, اس کو یہ پسند ہے کہ وہ بار بار آ کے اپنے بیوی بچوں سے دور ہو رہا ہے, حج پہ نہیں جا سک رہا, ہر وقت اس کے پیچھے پولیس پھرتی رہتی ہے, کبھی کسی کیس میں فضول میں گرفتار کرنے کے لیے. تو یہ سب وہ بھگت رہا ہے اس لیے کہ وہ ایک موقف پہ کھڑا ہے. اور آپ بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہیں کہ بھائی یہ بندہ بھگت رہا ہے, آپ اس کو الٹا یہ تانا مارے ہیں کہ یہ تو بڑی عیاشی کر رہا ہے کیونکہ یہ ڈالرز کما رہا ہے. ڈالر کمانے کی بس اتنی تکلیف کون اٹھاتا ہے بھائی, یہ مجھے کوئی بتا دے. تو اس قدر ہلکی بات کرنا, اور وہ بھی ایک ایسے شخص کی طرف سے جس کو قوم نے بڑا پیار دیا ہو, تو ظاہر ہے پھر تنقید تو ہونی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا لوگوں نے خوب ان کی کلاس لی, سب نے ان کے ایک سکینڈل پھر نکال کے سامنے لے آئے کہ جی آپ بال بھی چباتے ہیں, آپ یہ بھی کرتے ہیں, آپ اس کو بھی لڑایا, آپ نے یہ بھی کیا, آپ نے وہ بھی کیا. پھر ہر چیز پھر آپ کی کھلتی ہے. کوئی پرفارمنس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے, کوئی یہ بتا رہا ہے کتنی دفعہ ڈکس پہ آؤٹ ہوئے ہیں, کوئی یہ ہوا ہے. تو پھر تسلی سے, طبیعت سے لوگوں نے آپ کی عزت افزائی کی. اور جو اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی رہ سکتی تھی وہ نون لیگیوں نے پوری کر دی. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے جناب کہ نون لیگیوں نے اپنے جو چیلے چمچے اور کچھ وہ قریبی صحافی ہیں ان کو کہہ دیا کہ جی جاؤ جا کے آفریدی کی جا کے سپورٹ کرو, اس کو ڈیفینڈ کرو جا کے سوشل میڈیا. وہ جیسے ہی میدان میں آئے نا, پھر تو ساروں کو اور آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا آ گئے بھائی بات تو عمران خان یا عمران ریاض خان شاہد آفریدی کی ہو رہی ہے, نون لیگ کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے بیچ میں, وہ کیوں کود پڑے. بس پھر اس کے بعد انہیں تسلی ہو گئی کہ بھائی ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ سارے ایک ہی لائن میں لہٰذا رگڑ ڈالو. اور پھر شاہد آفریدی صاحب کے ساتھ یہ ہوا. تو بیسکلی آپ جب انسین بنتے ہیں, جب آپ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا دیکھ کر, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتا دیکھ کر, آئین اور قانون کی پامالیاں ہوتا دیکھ کر, آپ اگر صرف اپنے عہدوں سے چپکے رہنے کے لیے ہر ظلم پر خاموش رہیں, اور نہ صرف یہ کہ خاموش رہیں بلکہ اس کا حصہ بن جائیں کسی نہ کسی طور, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ لوگ آپ اس سے اسی طرح پیار کریں اور آپ کو ہیرو سمجھیں, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. آج کے دور میں لائن بڑی کلیئر ہے کہ آپ لائن کے اس طرف ہیں یا لائن کے اس طرف ہیں. معافی اس کو بھی نہیں مل رہی جو بیچ میں دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہا ہے. تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی لوگوں کو بے وقوف بنا لیں گے اور جناب آپ یہ سمجھیں گے کہ جی چونکہ آپ بڑے سٹار رہے ہیں تو آپ لہٰذا کچھ بھی کہہ لیں گے تو لوگ آپ کی ہر بات ڈائجسٹ کر جائیں گے, تو ایسا اب نہیں ہے. یہ بدل چکا ماحول ہے اور یہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ آپ اگر لوگوں میں اپنا عزت اپنا مقام چاہتے ہیں تو آپ کو چاہے اس کی بدلے کوئی مالی نقصان بھی اٹھانا پڑے, لیکن آپ کو صحیح پہ صحیح جگہ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. اور لاسٹلی میں یہ کہہ دوں کہ کچھ لوگ اس بات پہ بھی تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ عمران خان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اس طرح. مجھے نہیں پتا اگر کوئی وہ ایسی کسی کی سوچ ہو, سیاست کرنا ان کا ضرور حق ہے. اگر وہ کسی عمران خان کے خلاف سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے, یہ ان کو آئین حق دیتا ہے. اس بات پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے کہ جی وہ اپنی پارٹی کو بنا رہے ہیں, وہ کیوں نہیں عمران خان کے ساتھ مل جاتے, وہ ان کی چوائس ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو پھر لگتا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور ان تمام جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سب جو ہو رہا ہے ملک میں اس کا ایک پارٹ ہی سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کوئی اچھا ٹائم نہیں. اگر آپ کو اس کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو سیاست میں لانچ ہونا ہے, پھر آپ کو ذرا چیزوں کو نارملائز ہونے دینا چاہیے. اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, ظلم کے خلاف ابھی بول نہیں سکتے, طاقتور کو للکار نہیں سکتے, تو پھر چپ کر کے ذرا سائڈ پہ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, پھر ذرا چیزیں نارمل ہو جانے دیں, پھر بھلے آپ آ جائیں اپنے ایجنڈے کے ساتھ. جو بھی اگر آپ کا کوئی فلاح و بہبود کا ایجنڈا ہو, بہت اچھی بات ہے, ضرور آئیں, پھر آپ سیاست بھی کریں جس طرح بھی کرنی ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں, چلیے اب اگلے ویلاگ میں بات کریں گے.